نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ امام راغب لکھتے ہیں کہ رحمت وہ رقت قلب یعنی کسی پر رحم کرنا، محبت کرنا اور شفقت کرنا۔ اب ایک رحمت خدا ہے اور ایک رحمت مصطفیٰ ہے۔ رحمت خدا کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے هو الرحمن الرحیم، وہی بے حد نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ اور یہی وہ صفت جلیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو تسلی دیتا ہے اور انہیں مایوس نہیں ہونے دیتا، اور فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابی ہریرہ؟ جو حافظ الحدیث ہیں۔ کون ابی ہریرہ؟ جو کاتب وحی ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ یاد کرتا مجھے بھول جاتا، میں جو کچھ یاد کرتا مجھے بھول جاتا، اور جو کچھ سنتا مجھے یاد نہ رہتا۔ فرماتے ہیں میں بہت بڑا پریشان تھا۔ فرماتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی آقا میں جو کچھ یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، اور جو کچھ سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا۔
میرے آقا نے فرمایا اے ابی ہریرہ ایسا کرو کہ اپنے دامن کو پھیلا لو۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پھیلایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کر کے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دامن کی طرف اشارہ کیا۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ اشارہ کرنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب یہ عمل کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں بھول چکا تھا سب کچھ یاد ہو گیا۔ جو کچھ میں بھول چکا تھا سب کچھ یاد ہو گیا، اور مرتے دم تک میں کچھ نہ بھولا، مرتے دم تک مجھے سب کچھ یاد رہ گیا۔ وہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بولیے کتنے حصے ہیں؟ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 100 میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں، جانوروں، جنات اور حشرات الارض میں تقسیم فرمایا، یعنی کہ 100 میں سے ایک حصہ صرف اس دنیا میں تقسیم فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس ایک حصے کی وجہ سے آپس میں رحمت و شفقت اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک درندہ صفت جانور وہ بھی اپنے بچوں سے رحمت و شفقت کرتا ہے، اور باقی 99 حصے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ باقی 99 حصے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے محبوب بندوں پر ان سے اپنا رحم فرمائے گا۔ یہ تو ہے رحمت خدا، آئیے اب رحمت مصطفیٰ کیا ہے، رحمت سرکار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبر ہذہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم قرآن کی تفسیر کا عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے ہے۔ حضور کی رحمت مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے حضور کی رحمت، غیر مسلم کے لیے حضور کی رحمت صرف اس دنیا میں ہے، غیر مسلم کے لیے حضور کی رحمت صرف اس دنیا میں ہے، اور ایک مسلمان مرد مومن کے لیے حضور کی رحمت اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آقا کی اصل شان کا ظہور آپ کی رحمت سے ہے۔ آپ کا وہی پیغام قبول ہوگا جو مبنی پر رحمت ہوگا، دین کا وہی تصور قبول ہوگا جو مبنی پر رحمت ہوگا، اسلام کی وہی تعریف قبول ہوگی جو مبنی پر رحمت ہوگی، ارے وہی تبلیغ قبول ہوگی جو مبنی پر رحمت ہوگی۔ مصطفیٰ تمام عالمین کے لیے رحمت ہوئے، حضور مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، حضور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، حضور عربوں کے لیے بھی رحمت، حضور اجمیوں کے لیے بھی رحمت،
حضور مشرق میں بسنے والوں کے لیے بھی رحمت، حضور مغرب میں بسنے والوں کے لیے بھی رحمت، ارے حضور فرش پہ رہنے والوں کے لیے بھی رحمت، حضور عرش پہ بسنے والوں کے لیے بھی رحمت، حضور عرش پر بسنے والوں کے لیے بھی رحمت۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ چونکہ حضور پوری انسانیت کی طرف رسول بن کر آئے، چونکہ حضور پوری انسانیت کی طرف رسول بن کر آئے، سو حضور پوری انسانیت کی طرف رحمت بن کر آئے، پوری انسانیت کی طرف رحمت بن کر آئے۔ غزوہ احد کے موقع پر، احد کے مقام پر جب ظالموں نے حضور علیہ السلام کے دندان اقدس کو شہید کیا، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ صحابہ یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے، صحابہ یہ دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ ان ظالموں کے لیے بد دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ آقا آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور جب سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے آپ کو ستایا تو آپ نے یہ کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باری تعالیٰ اس روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچے، کوئی کافر نہ رہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ نے عرض کی آقا آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ مگر قربان جائیے میرے آقا پر، قربان جائیے کالی کملی والے پر، قربان جائیے مدنی سرکار پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں اس دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں، صحابہ میں اس دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں، صحابہ میں اس دنیا میں رحمت کا پیکر بن کر آیا ہوں، میں اس دنیا میں سراپا رحمت بن کر آیا ہوں، میں انہیں کوئی بد دعا دینے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مولا انہیں ایسی نظر عطا فرما جس سے یہ مجھے پہچان سکیں، انہیں ایسی وہ محبت عطا فرما جس سے یہ مجھے جان سکیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ سلام اس پر، سلام اس پر جو دشمن پر رحم و کرم فرمائے، سلام اس پر جو دشمن پر رحم و کرم برسائے، سلام اس پر جو نور کی رحمت برسائے۔ ارے حضور کی رحمت مسلم ہو یا غیر مسلم، عرب ہو یا عجم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضور کی رحمت تمام عالمین کے لیے ہے۔ حضور کی رحمت عرب ہو یا عجم، مسلم ہو یا غیر مسلم،
مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، اعلیٰ ہو یا ادنا، بلا امتیاز رنگ و نسل، بلا امتیاز مذہب، بلا امتیاز فرقہ اور بلا امتیاز علاقہ، حضور کی حقیقت رحمت خداوندی ہے، اور ساری کائنات اس رحمت خداوندی کی محتاج ہے۔ ارے حضور کی رحمت کی چادر کائنات میں ہر پسنے والے پست و بالا کے سر پر تنی ہے۔ اس لیے حضور کے دین میں جبر نہیں ہو سکتا، محبت ہوگی۔ حضور کے دین میں سختی نہیں ہو سکتی، نرمی ہوگی۔ حضور کے دین میں قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی، پیار ہوگا۔ ارے حضور کے دین میں دوریاں نہیں ہو سکتی، قربتیں ہوں گی۔ آؤ پیغمبر رحمت کا پیغام سنو، پیغمبر رحمت کا پیغام گھر گھر میں عام کرو۔ آؤ پیغمبر رحمت کا پیغام اپنے دلوں میں بساؤ، اپنے سینوں میں بساؤ، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ عزیزم برخوردار حافظ معین الدین مدنی طول عمرہ سے رحمت کے موضوع پر بیان سن رہے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے کسی نبی کو یہ لقب عطا نہیں فرمایا۔ رحمت کا لقب اللہ نے فقط اور فقط آمنہ کے لال کو عطا فرمایا۔ رحمت خدا کیا ہے اور رحمت مصطفیٰ کیا ہے؟ ایک شخص جس نے گناہ کیا، پھر خیال آیا کہ میں غلطی کر بیٹھا، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا، باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے۔ غیب سے آواز آئی کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ رحیم ہے، کریم ہے۔ پھر گناہ کر بیٹھا، پھر معافی مانگی تو آواز آئی ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر گناہ کر بیٹھا، اس نے معافی مانگنے پر پھر معاف کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص نے 70 مرہ 70 مرتبہ گناہ کیا، 70 مرتبہ معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا۔ یہ تو آپ کی اور ہماری عادت ہے نا، وارننگ دیتے ہیں، تو اب ٹھیک نہ ہوا تو پھر معاف نہیں کروں گا۔ لیکن وہ ذات جب بھی آؤ، اس نے کہا کہ میری رحمت کا دروازہ تو کبھی بند ہوا ہی نہیں۔ رحمت دا دریا الہی
ہر دم وغدہ تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخش دے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ 70 مرتبہ اس نے گناہ کیا اور 70 مرتبہ معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا۔ اب جو بات آگلی قبل توجہ ہے، 31 مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھا۔ جب گناہ کیا شرمندہ ہوا، اب سوچنے لگ گیا کس منہ سے میں کہوں کہ مولا اب بخش دے، کہ خود اپنے تئیں سوال کر رہا تھا، کس طرح کہوں کہ تو اب پھر کہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ سوچ رہا تھا کہ اب شرم آتی ہے، ندامت آتی ہے، میں اپنے رب سے پھر کہوں معاف کر دے۔ بس سوچ رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، میرا بندہ تو ہٹا ہے، میں تو نہیں ہٹا۔ یہ رحمت خدا بندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے کہا حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں، کھلے میدان میں نماز استسقاء پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء بارش کے لیے جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی، بارش نہ آئی۔ پھر دعا کی، بارش نہ آئی۔ پھر دعا کی، بارش نہ آئی۔ عرض کی باری تعالیٰ پہلی دعا پہ تو سن لیتا ہے، آج 3 دعائیں ہو گئیں، بارش نہیں آئی۔ کہا پیارے پیغمبر تیرے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت سخت گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے، ہر دنیا کا ہر عیب اس میں ہے، اس قدر گناہگار ہے کہ اس کی وجہ سے میری رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو حکم کا اعلان کرو کہ وہ شخص اس میرے مجمع سے باہر چلا جائے، پھر خدا کی رحمت بارش نازل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے مولا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطاب فرمایا کہ بھئی جو شخص ایسا ہے جس میں فلاں فلاں یہ عیب ہے، وہ میرے مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اس کی ایک کی وجہ سے رب کی رحمت کا دروازہ بند ہے، وہ باہر چلا جائے۔ ہر شخص کو اپنا علم ہوتا ہے، اپنی خبر ہوتی ہے۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، جتنے بھی ہیں ہمیں خبر ہے کہ میں کس قدر نیکیاں کرتا ہوں اور کس قدر مجھ میں برائیاں ہیں، ہر شخص کو پتا ہے۔ شرافت کا لباس ہم نے اوڑھ رکھا ہے، بندہ بندے سے چھپ جاتا ہے، مگر رب سے کب چھپو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص نکل جائے، کوئی بھی نہ نکلا۔ پھر اعلان کیا، کوئی بھی نہ نکلا، کون باہر جائے؟ تیسری مرتبہ جب وہ شخص نہ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مجمع میں کھڑا ہے،
اگر خود نکل جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ اب توجہ سے سنیے، جب یہ کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالوں گا، وہ رسوا ہو جائے گا، وہ شخص تھا تو صحیح، مگر اس نے گردن اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا میں تا سنی ودا، تو عیباں تے پردے پہنے، تو ستار العیوب ہے، میں جانتا ہوں میں گناہگار ہوں، مگر میرے گناہوں پر میرے لباس نے پردہ رکھ دیا، میرے عیبوں پر میری شرافت نے پردہ رکھ دیا، میرے عیبوں پر میرے لباس اور میرے طر امتیاز نے پردہ رکھ دیا، اور تو آج میرا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے؟ تو ستار ہے، عیبوں پہ پردہ دیتا ہے۔ آواز آئی کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ آج تو میرا پردہ رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمت دو دریا الہی، آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ بولو تو صحیح یار۔ رحمت دو دریا الہی، اے ہر دم وگدا تیرا، یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہہ دے اس پہ اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے۔ بہت بڑی دعا دے رہا ہوں میرے نبی کے غلاموں، رب کی رحمت کا واسطہ دے رہا ہوں، یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اسے اپنی رحمت بھی دے دے، اس پر محمد کی رحمت بھی ہو۔ اپنے لیے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، تے جنا یار دیواری آوے، صحیح رب اپنی واری آدے، میں رحمان تے رحیم، میں عالمین دا رباں، تے جنا واری آوے یار دی، جنا واری آوے امت دے غمخار دی، جنا واری آوے کون نبی انہا کھا مزمل دے کمبل والا، مدثر دی چادر والا، حامیم دے کنڈل والا، مادہ غل بسر دے سرمے والا، جنا تیرے میرے نبی دیواری آوے فرمے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اس لیے آپ سے سبحان اللہ کی صدا لے رہا ہوں تاکہ آپ کی سبحان اللہ کے صدقے میرا بیٹا بھی میرے اپنے دادا کے نقش قدم پر مزید چلے۔
میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر اپنے بیٹے کو انجینئر بناتا ہے، لیکن منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ جیسے باپ نے مجھے مانگا تھا ویسے میں بھی اپنے باپ کے صدقے اپنے بیٹے کو منبر رسول پر بٹھانے کی توفیق مانگ رہا ہوں۔ رحمت دو بھولو نہ بھولو نہ جی رحمت دو میں ویکھنیا کیڑا کیڑا رب دی رحمت نو ویکھ دو رحمت دو دریا الہی ہر دم ہر دم ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ مولا میں پانی دی چھال نہیں منگدا ایک قطرہ مولا میں دریا دی لہر نہیں منگدا میں پانی دی چھل نہیں منگدا میں پانی دا طوفان نہیں منگدا بس میں آدھا جے ایک قطرہ بخش دے سب نو جے ایک قطرہ اوہ برانڈے آلے بول بو ہاں جے ایک قطرہ بخش دے سب نو تے کم بن جاوے سب دا موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ میاں بندہ نکل دے یا نہیں نکل دو رو پیا دے مولا سنی ودا تو رحیم تے کریم ستار العیوب میرے عیبات پردہ پا اللہ فرمائے وے میرا بندہ میں جو پردہ پاواں تو کیا کرے سی جی میں ضرور اللہ فرمائے میرا بندہ تو جو آدھے میرا پردہ رکھ اچھا جڑا نہیں بول سکتا ہوتا نہ بولے نا جن دی محبت رحمت امیدوارے ہوتا بول بوے میرا بندہ تو آدھے میں کو میرا پردہ رکھ اہلاً و سہلاً مرحبا میرے کرم فرما میرے مہربان میرے محسن محترم جناب محمد آفتاب چیف پوسٹ ماسٹر تشریف لائے پچھلے دنوں ان کی عظیم والدہ مکرمہ کا وصال ہوا عزیزم مظہر فرید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار دیگر دعا کرتا ہوں گزشتہ جمعے بھی میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ میرے ان برادران کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے چچا کا جنازہ آیا ہوا انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھ کر جائیں گے مولا میرا پردہ رکھ جی بندہ بندے سے زیادتی کرتا ہے مگر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میں تو رحیم ہوں میری رحمت کا دروازہ کھلایا تو صحیح مولا پردہ رکھ فرمایا میں جو پردہ رکھوں تو کیا کرے گا یا اللہ میرا پردہ رکھ میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا مولا میرا پردہ رکھ میں گناہ نہیں کروں گا غیب سی آواز آئی میرا بندہ میرا وعدہ ہے تو بھی رک جا میں نے پردہ رکھ دیا تو ایرز ہیومن انسان خطا کا پتلا ہے خطا کار ہے مگر آقا فرماتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد میرے رب کے دربار میں آ کر جھک جائے مولا معاف کر دے
اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے معاف کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو گناہگار ہے, سیاہکار ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو دیکھوں؟ میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنی رحمت کو دیکھوں؟ میری رحمت بڑی وسیع ہے. سیدنا کا دو عالم کی بارگاہ میں صحابیت کرتا ہے یا رسول اللہ میرے بہت گناہ ہیں. آپ نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ یا تیرے جسم کے بال زیادہ؟ حضور میرے گناہ زیادہ. فرمایا تیرے گناہ زیادہ یا آسمان کے ستارے زیادہ؟ حضور میرے گناہ زیادہ. آقا فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے سمجھ لینا اس کے دل میں ایمان موجود ہے. حضور میرے گناہ زیادہ, جسم کے بال تھوڑے, گناہ زیادہ, ستارے تھوڑے. سرکار نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ یا خدا کی مخلوق زیادہ؟ حضور میرے گناہ زیادہ. اب سنو میرے نبی کے غلاموں, سید دو عالم کا پیار رکھنے والوں, محبت والوں سن لو. سرکار نے فرمایا صحابی یہ بتا تیرے گناہ زیادہ, تیرے جسم کے بال تھوڑے, آسمان کے ستارے تھوڑے, تیرے گناہ زیادہ. اب توجہ سے سننا. فرمایا تیرے گناہ زیادہ, ستارے تھوڑے, گناہ زیادہ, بال تھوڑے, گناہ زیادہ, اور دنیا کی مخلوق تھوڑی. سرکار کھڑے ہوئے فرمایا صحابی یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رب کی رحمت زیادہ ہے؟ حضور خدا کی رحمت زیادہ ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی. میں یہ صرف آیت پڑھ رہا ہوں اپنے محسن قبلہ محمد آفتاب اور بیٹے مظہر فرید کے لیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. دعا دے رہا ہوں یا اللہ قرآن سن کر جو اب سبحان اللہ کہہ کے اس کی بگڑی کو بہتر بنا دے. میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہہ دے اس کے رزق میں برکت دے دے. یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہہ دے جس کے ماں باپ زندہ ان کی عمر میں برکت دے دے, اور جن کے ماں باپ وصال کر گئے نبی کی ماں کا صدقہ ان کی ماں کی قبروں پہ رحمت دے دے. میں تے کونڈ ساواں ہن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میں تے کونڈ ساواں جس جس دل میں میرے نبی کی محبت کے ساتھ ماں کا پیار ہو ذرا دل سے کہہ دے میں تے کونڈ ساواں ہن ماواں ٹھنڈی. آقا فرماتے ہیں کاش میں نمازی شاہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی, میں نماز کو چھوڑ دیتا اور ماں کے بلاوے پر پہنچ جاتا. میں تے کونڈ ساواں ہن ماواں ٹھنڈی. میں تے کونڈ ساواں ہن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اے ماواں دے قدم تلے. نہیں جسے ماں سے جتنا پیار ہے وہی کہے. میں تے کونڈ ساواں ہن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اے ماواں دے قدم تلے جنت دہن ہواواں. سیدنا آقا دو عالم جب اپنی ماں کی اپنی والدہ کے مزار پر آئے تو زاروں قطار رونے لگے, کیونکہ جتنی ماں بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتا. سید دو عالم اپنے نبی میرے آقا اپنی والدہ کی مزاری انور پر آئے اور آ کر یوں کلاوہ بھر کے بیٹھ گئے, یوں کلاوہ بھر کے بیٹھے اور زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں امی کاش اگر تو دنیا میں ہوتی آج اپنے بیٹے کا شان تو دیکھتی. اے امی کاش تو
دنیا میں ہوتی اپنے بیٹے کا شان دیکھتی کہ تیرا بیٹا چلتا فرش پر ہے اور دیکھتا عرش کو ہے۔ بہرحال ماں کے موضوع پر میری بہت سی کیسٹ سیڈیز بھی ہیں، لیکن میں اپنی بات کو اختتام میں لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ، میں جو تیرے گناہ معاف کر دوں، تجھے تیرا پردہ فاش نہ کروں، تو کیا کرے گا؟ مولا تو کرم کر، پردہ رکھ، توبہ میں کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، لوگو وہ شخص جلدی باہر جائے، مگر جب وہ بندہ کوئی نہ نکلا تو اللہ نے فرمایا، ادھر اس نے توبہ کی نا، ادھر اللہ نے فرمایا فرشتو جی مولا، فرمایا بادل کو حکم دو جلدی بارش نازل کرے۔ بارش تھم تھم ہونے لگی۔ اللہ اے ابر کرم تھم تھم کے برس۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ بلا ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا کہ آہستہ بولنا، پتہ نہیں انہوں نے سن لیا ہے، تسی سن لیا ہے نا، تو تسی دے بولو نا، اور بولو بولو۔ اللہ اکبر، میں کر رہا تھا نبی کے غلام، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ اگلا مصرع سنیں گے تو انشاءاللہ پورا ہفتہ وجدانی کیفیت رہے گی۔ اے ابر کرم، اے ابر کرم، اے ابر کرم، اب کر دے کرم، ان پہ کرم، ان پہ کرم، ان پہ کرم، سب پہ کرم۔ اے ابر کرم، میں ابر کرم، میں ابر کرم، تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائیں پھر اتنا برس، جم جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے۔ پڑھتا ہوں لیکن ایسے نہیں پڑھوں گا جیسے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آج آواز ایسی ہو کہ یہ آواز بغداد سے ہوتی ہوئی، بلکہ یوں کہوں گولڑا شریف سے ہوتی ہوئی، کیونکہ کل مجھے ابھی دوستوں نے بتایا کہ گولڑا شریف میں آپ کے لیے دعا مانگی گئی، اور ادھر غزالی زماں کے عرس پر اور کانفرنس میں میرے لیے ہزاروں لاکھوں مجموع میں دعا مانگی گئی۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے نہ دیکھ جڑے دعا مانگ دے ودن ہنوں کو دیکھ۔ مولا پر اللہ نے فرمایا بارش جلدی آ جائے، بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تو کہا ہے تو نے کہ جب تک وہ بندہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں آئے گی، تو کوئی نکلا ہی نہیں تو بارش آ گئی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا میرا بندہ پہلے بارش نہیں دی تھی، وجہ اسی کی تھی، اب بارش آ رہی ہے تو پھر بھی وجہ اسی کی ہے۔ اس لیے کہتی ہیں یار کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، یہ نہ دیکھا کرو یہ کون ہے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ اقبال مرد قلندر نے کہا، درویش لاہوری نے کہا، خاکسارا نے جہاں را بحقارت من گرد، تو چدانی کے دری گرد سوانے باشد۔ ارے کسی کو حقیر سمجھ کر حقارت نہ کرو، تو نہیں جانتا میرے مالک کو تو پسند ہے یا یہ پسند ہے۔ ہاں اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائیں جب آ جائیں جب آ جائیں جب آ جائیں پھر اتنا برس پھر اتنا برس، جم جم کے برس کہ یہ جا نہ سکے۔ اپنی باری آئی تو کہا الحمدللہ
رب العالمین۔ اپنی باری آئی تو کہا لوگو میں عالمین کا رب ہوں، اور جب نبی کی باری آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ باقی مضمون اگلا جمعہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، مصطفیٰ کے جلووں سے کیا سما بندہ ہوگا، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی۔
سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔